کہ وہ نوجوان نسل کو بہتر اور وقت کے تقاضوں کے مطابق تربیت دے۔ میرے بچے، وقت کا بے رحم ہاتھ نہ صرف بغداد بلکہ پورے عالم اسلام کو بربادی سے خبردار کرنے کے لیے ان کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ مغرب میں نصرانیوں کا سیلاب انہیں اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے بے چین ہے۔ ادھر مشرق میں چنگیز خان سرخاندی کی صورت میں افق پر نمودار ہو چکا ہے، اور یہاں عربوں کی یہ حالت ہے کہ ان میں وہ نمود اور حیات معدوم ہو چکی ہے جس نے اسلام کو جنگل میں آگ کی طرح پھیلا دیا تھا۔ میرے بچے، دربار خلافت میں ایسے عجمی امراء کا تسلط ہے جن کی محفلوں قوم کے بزرگوں اور دیگر افراد کا یہ فرض ہے کہ وہ نوجوان نسل کو بہتر اور وقت کے تقاضوں کے مطابق تربیت دے۔ میرے بچے، وقت کا بے رحم ہاتھ نہ صرف بغداد بلکہ پورے عالم اسلام کو بربادی سے خبردار کرنے کے لیے ان کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ مغرب میں نصرانیوں کا سیلاب انہیں اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے بے چین ہے۔ ادھر مشرق میں چنگیز خان سرخاندی کی صورت میں افق پر نمودار ہو چکا ہے، اور یہاں عربوں کی یہ حالت ہے کہ ان میں وہ نمود اور حیات معدوم ہو چکی ہے جس نے اسلام کو جنگل میں آگ کی طرح پھیلا دیا تھا۔ میرے بچے، دربار خلافت میں ایسے عجمی امراء کا تسلط جن کی محفلوں میں قرآن اور حدیث کی جگہ رقص اور موسیقی نے لے لی ہے۔ افسوس صد افسوس، دربار خلافت میں ایک عالم کی بجائے ہنسانے والے نقال کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ خلیفہ کے احکامات کو اللہ اور رسول کے احکامات پر فوقیت دی جاتی ہے۔ صرف وہ علماء اور اکابرین حکومت قابل قبول ہیں جن خلیفہ کے عباسی مسلک سے نہیں ٹکراتے۔ خلیفہ اور عمرا کے مابین خفیہ سازشوں کا یہ حال ہے۔ بعض اوقات اگر خلیفہ سلطنت کے واجب الاحترام عمرا کی عزت افزائی کے لیے انہیں اپنے دسترخوان پر مدعو کرتا ہے تو خادموں کو دسترخوان پر جھوٹے برتنوں کے سمیٹنے کے ساتھ ساتھ ان عمرا کی لاٹھوں کو بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ ان سازشیوں نے خلیفہ اور اکابرین حکومت کے درمیان بد اعتمادی کی ایسی فضا قائم کر رکھی ہے کہ ہر طرف تخریب کا دور دورہ ہے، ہر طرف تخریب کا دور دورہ ہے۔ ادھر عوام الناس کا یہ حال ہے کہ بیشتر رقص و موسیقی، کھیل تماشے، راگ رنگ کی محفلوں میں خود کو مصروف رکھتے ہیں۔ آئے دن شہر کے بارونق چوراہوں پر راتوں کو راگ رنگ اور نقالوں کے تماشے ہوتے ہیں، مذہبی مناظرے برپا ہوتے ہیں۔ حال اور سے بے خبر لوگوں کے لیے راگ و رنگ کی محفلیں ہوں یا مذہبی لپا ڈکی، سب کھیل تماشے بن کر رہ گئے ہیں، سب کھیل تماشے بن گئے۔ آئیے آئیے، تشریف رکھیے۔ کہیے آج کل حالات کس جگہ پر جا رہے ہیں اور آپ کی افواہ سازی کا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ حالات بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ عوام ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے، ہر فرقہ اپنی اپنی جگہ تلوار تیز کر رہا ہے۔ بہت خوب، کہ ہماری کارکردگی آخر رنگ لا کر ہی رہی۔ بس ذرا اگلے جمعے کا اور انتظار کیجیے، چوک مامونیا پہ وہ عظیم الشان مناظرہ ہوگا کہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی، خون کی ندیاں۔ صبر کیجیے، میری بات سنیے، صبر کیجیے، بات سنیے میری۔ میں مناظرے کے لیے
عبداللہ مکی کا نام پیش کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کس کا نام پیش کرنا چاہتے ہیں؟ بنایا جائے. ہاں سنیے, چلیے قرآن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں تو دو نام تجویز کیے گئے ہیں, ایک عبداللہ مکی کا اور دوسرا محمد بن صالح کا. عبداللہ مکی, محمد بن صالح کا یہ ہاتھ ہو گیا اور عبداللہ مکی کا یہ ہاتھ ہو گیا. ٹھیک ہے, صحیح ہے, درست ہے. یہ لیجیے بسم اللہ. عبداللہ زید کہاں ہے؟ چوک مامونیا تک گئے. چوک مامونیا؟ کیوں, وہاں کیا کام؟ آج وہاں ایک عظیم شان مناظرہ ہے. مناظرہ کب گیا ہے؟ یہاں سے تو وہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد چلے گئے تھے. کتنی بار میں نے اس کو کہا ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر کہیں نہ جایا کرے, لیکن وہ کسی کی سنتا ہی نہیں. سمجھ لوں گا, چھکے چھڑا دوں گا, طوطے اڑا دوں گا. دوست دل سے پہچان سکتا ہوں, اچھا تماشا دیکھنے گئے تھے. کیا ہوا تمہیں؟ کیا پٹ کر آیا؟ آنکھ بال بال بچ گئی, گال بھی سوچ کر کپا ہو گیا. طاہر میاں کو نہ پتا چلنے پا رہے, کم بختوں میں مار مار کے ہولیاں ہی بگاڑ دیا. تم آ گئے زید؟ ہاں میں آ گیا ہوں. بہت دیر کی, کیا سیکھا؟ گالیاں. کیا بات ہے, تمہاری آواز بہت مغموم معلوم ہوتی ہے. نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں, لیکن تمہاری آواز سے لگ رہا ہے کہ تمہاری ناک میں تکلیف ہے. ناک سے زیادہ میری آنکھ میں تکلیف ہے. لیجئے دیکھ لیجئے. غریب کا مار مار کے برا حال کر دیا. مجھے یقین تھا تم ایک نہ ایک روز پٹ کر آؤ گے. لگتا ہے تم نے مناظرے کی افتتاحی کارروائی میں بھرپور کردار ادا کیا ہے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کا اختتام اس طرح ہوگا, لیکن یقین کیجئے کہ ہاتھا بائی کے وقت میں بالکل الگ تھلگ کھڑا تھا. تو پھر یہ نوبت کیسے پہنچی؟ بات یہ ہے کہ جب دو بزرگ صورت آدمی نا ایک دوسرے کی داڑھی میں ہاتھ ڈالے گالیاں دیتے ہوئے میرے نزدیک آئے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور ان کے بیچ میں کود پڑا. بس آگے شامت. مجھے لگتا ہے تم نے ان دونوں میں صلح کرانے کی کوشش کی تھی. ہاں میں نے کوشش تو کی, لیکن دو نوجوان مجھ پہ کود پڑے اور انہوں نے تمہیں خوب مارا. انہوں نے بھی مارا اور میں نے بھی خوب مارا. ہاں تم نے مارا ہوگا, یہ تو تمہاری صورت سے لگ رہا ہے. غریب کا مار مار کے برا حال کر دیا. خدا کرے میرے مکے میں آنکھ اور ناک میں لگے ہیں. آپ مجھ سے خفا تو نہیں؟ خفا کس بات پر زید؟ چھکے چھڑا دوں گا, طوطے اڑا دوں گا. یہ چنگیز خان اور خوارزم روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے. جی ہاں, اترار میں چنگیز خان کے تاجروں کے قتل کے بعد تو صورتحال خاصی سنگین ہو گئی. بجا دیکھیں کیا ہوتا ہے. قاضی صاحب میرے خیال میں اترار کے حاکم کو اس حد تک بھیجانا چاہیے تھا. بالکل جی, لیکن مجھے معتبر ذرائع سے اطلاع ملی ہے وہ تاجر نہیں تھے بلکہ جاسوس تھے. جی ہاں قاضی صاحب, وہ خوارزم کی فوجی قوت کا اندازہ کرنے کے لیے آئے تھے. اور سب سے پریشان کن بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ ان کے سامان سے جو ہیرے جواہرات اور خفیہ دستاویزات ملی ہیں وہ بغداد میں چنگیز خان کے آدمیوں کو بھیجی جا رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغداد میں چنگیز خان کے جاسوس موجود ہیں. یقیناً موجود ہیں. اور چنگیز خان خوارزم اور بغداد کی باہمی مخالفت سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اس مخالفت کی بنیاد صرف یہ ہے کہ جمعے کے خطبے میں خلیفہ کے ساتھ خوارزم شاہ کا نام کیوں نہیں لیا. افسوس.
لیکن آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ دربار خلافت تک پہنچنے میں میری رہنمائی کریں گے. ہاں، اس سلسلے میں تم نے کچھ سوچا ہے؟ جی ہاں، میں چاہتا ہوں کہ خلیفہ کا مشیر بن کر حکومت کی خارجہ حکمت عملی میں تبدیلی پیدا کروں. مشیر کا عہدہ تمہارے شایان شان تو ہے، لیکن تم خارجہ حکمت عملی میں کس قسم کی تبدیلی چاہتے ہو؟ عالم اسلام اس وقت خطرناک گاندھیوں کا سامنا کر رہا ہے. گزشتہ صلیبی جنگوں میں دربار خلافت کے غیر جانبدار رویے کی وجہ سے مغرب کے نصرانی حکمرانوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے. حالانکہ سلطان صلاح الدین نے انہیں عبرتناک شکستیں دی ہیں، لیکن ہلال و صلیب کے ان فیصلہ کن مارکوں میں دربار خلافت کا رویہ نہایت مایوس کن رہا ہے. تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن کیا یہ بات تم خلیفہ سے کہنا چاہتے ہو؟ جی ہاں، میں خلیفہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مصر کی سلطنت عیسائیت کے سیراب کے آگے عالم اسلام کی آخری دیوار ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس طوفان کا رخ موڑ دے، لیکن شمال مشرق سے چنگیز خان کی صورت میں جو طوفان اٹھ رہا ہے، اگر اس طوفان نہیں روکا گیا تو ایک دن یہ بغداد کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر ساتھ لے جائے گا. تمہارا خیال ہے کہ خلیفہ کو خود بغداد کا خیال نہیں ہے، یا تم خلیفہ سے زیادہ بغداد کے ہمدرد ہو؟ میں خلیفہ کو نہیں جانتا، لیکن بغداد کے لوگ ان مچھیروں کی طرح ہیں جو ایک چھوٹی سے جوہر میں مچھلیوں کی تقسیم پر آپس میں لڑ رہے ہیں، اور انہیں کوئی یہ بتانے والا بھی نہیں ہے کہ ان کے سامنے ایک ناپید کنار سمندر موجود ہے. اور اگر اس سمندر میں ایک مضبوط چٹان کی صورت میں نہ ابھرے تو مخالف سمت سے آنے والے طوفانوں کی لہریں انہیں اپنے ساتھ بہا کر لے جائیں گی، اور یہ بتانا میں انہیں اپنا فرض سمجھتا ہوں. تو خلیفہ تمہاری بات نہ سنے تو میں بغداد کے عوام سے یہ باتیں کہوں گا. تمہیں یقین ہے کہ بغداد کے عوام ان باتوں کو سنیں گے؟ جہاں تک بغداد کے عوام کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بغداد کے عوام ایک صحیح نصب العین پر جمع ہو سکتے ہیں. ان کو صرف اصلاح کی تو ضرورت ہے. تمہارے ارادے بہت نیک ہیں طاہر، خدا تمہیں کامیابی دے. میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہاری پہلی ضرورت ایک عالیشان مکان ہے جو اس وقت تمہارے پاس ہے. تمہارے استبل میں بہترین گھوڑے بھی ہونے چاہیے. اگر تم بغداد کے میدان کر سکے تو بہت جلد عمرہ کی نظروں میں آ جاؤ گے. اس کے بعد 2 ایک قیمتی چیزوں کا تحفہ تمہیں دربار خلافت تک پہنچا دے گا. اگر اللہ تعالیٰ کو بغداد کا مستقبل بہتر بنانا منظور ہوا تو تم خلیفہ کے معتمد بھی بن سکو گے. لیکن بیٹے، سر دست اپنے ارادے کسی پر ظاہر نہ کرنا. خلیفہ خوارزم شاہ کو ایک بدترین دشمن سمجھتا ہے، اور اس دشمنی کی ذمہ داری بھی اس پر عائد ہوتی ہے. میں جانتا ہوں اس نے بغداد پر چڑھائی کر کے سخت ناک وطن دیشی کا ثبوت دیا ہے، لیکن اگر خلیفہ نے خوارزم شاہ کی مخالفت میں چنگیز خان کی حمایت کی تو یہ عالم اسلام کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہوگا. سامنے والا